یہ قصہ ہے شہر زریاب کا۔ شہر زریاب اپنی دولت، علم اور تجارت کے لیے مشہور تھا۔ دور دور سے قافلے آتے، بازار آباد رہتے اور گلیاں زندگی سے بھری ہوتی۔ اسی شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام تھا صابر بن یوسف۔ وہ نہ امیر تھا نہ غریب، مگر جو کچھ اس کے پاس تھا وہ حلال تھا اور کافی تھا۔ صابر کے والد ایک دیانتدار تاجر تھے جو وفات پا چکے تھے۔ اب صابر ہی اپنے گھر کا سہارا تھا۔ وہ دن کو محنت کرتا اور رات کو اللہ کا شکر ادا کرتا۔ لوگ اسے عزت دیتے تھے کیونکہ اس کی زبان سچی اور نیت صاف تھی۔ ایک دن شہر میں ایک تجارتی قافلہ آیا۔ اس قافلے میں کچھ غلام اور کنیزیں بھی تھیں۔ صابر صرف دیکھنے گیا تھا، خریدنے نہیں، مگر پھر اس کی نظر ایک چہرے پر ٹھہر گئی۔ وہ لڑکی عام کنیزوں جیسی نہ تھی۔ اس کا نام تھا ماہ نور۔ چہرے پر حیا، آنکھوں میں سکون اور لہجے میں ایسی شرافت جو دل کو چھو جائے۔ سب سے بڑھ کر اس کے چہرے پر کوئی خوف نہ تھا، بلکہ ایک خاموش وقار تھی۔ صابر نے اس سے بات کی تو حیران رہ گیا۔ وہ صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ عقل، ادب اور فہم میں کسی اعلیٰ خاندان کی بیٹی لگتی تھی۔ اسی لمحے صابر کے دل میں ایک خیال آیا، اگر یہ عورت میری قسمت میں ہو تو میں خود کو دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان سمجھوں گا۔ صابر نے اپنی جم پونجی لگا دی، ماہ نور کو خریدا اور سب سے پہلے اسے آزاد کر دیا۔ یہ بات ماہ نور کے لیے زندگی بدل دینے والی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد دونوں کا نکاح ہو گیا۔ ان کی زندگی سادہ مگر پرسکون تھی۔ نہ محل، نہ خادم، نہ سونا چاندی، مگر دل مطمئن تھے اور رشتہ مضبوط۔ صابر ماہ نور کی عزت کرتا اور ماہ نور صابر کی وفاداری پر ناز کرتی۔ شہر زریاب پر حکومت کرتا تھا کامران شاہ۔ وہ ایک طاقتور بادشاہ تھا، مگر اس کا دل سخت ہو چکا تھا۔ اقتدار نے اسے لوگوں سے دور اور خود سے بھی بے خبر کر دیا تھا۔ ایک دن کامران شاہ کی نظر اتفاقاً ماہ نور پر پڑی۔ وہ اس کے حسن سے متاثر ہوا، مگر اس سے بھی زیادہ اس کے وقار سے۔ بادشاہ نے تحقیق کروائی اور سچ جان لیا۔ ایک دن بادشاہ کا حکم آیا، ماہ نور کو محل میں حاضر کیا جائے۔ یہ حکم صابر کے لیے آسمان ٹوٹنے جیسا تھا، مگر بادشاہ کے حکم کو انکار ممکن نہ تھا۔ ماہ نور محل پہنچ گئی۔ سونے کی دیواریں، ریشمی پردے اور خادماؤں کی قطاریں، مگر اس کا دل وہی نہ تھا۔ وہ ہر لمحہ صابر کو یاد کرتی رہی۔ بادشاہ نے ماہ نور کو قید میں رکھا اور شادی کے لیے راضی کرتا رہا، مگر وہ کسی بھی طرح راضی نہ ہوا۔ بادشاہ ماہ نور سے بہت متاثر تھا۔ اسے ماہ نور سے سچی محبت ہو گئی تھی۔ اس نے ماہ نور پر کسی قسم کی سختی نہ کی، بلکہ ہر وقت اس کی خدمت کے لیے تیار رہتا۔ اس نے ماہ نور کا دل جیتنے کے لیے دنیا کی ہر آسائش دی، مگر تمام آسائشیں مل کر بھی ماہ نور کے دل سے صابر کی محبت نہ نکال سکے۔ وقت گزرتا گیا اور بادشاہ دل برداشتہ ہوتا گیا۔ اسے ہر وقت شدید بے بسی کا احساس ہوتا تھا۔ اسی غم کی وجہ سے ایک رات کامران شاہ شدید بیمار پڑ گیا۔ حکیم بلائے گئے، دوائیں دی گئیں، مگر حالت بگڑتی گئی۔ پورا محل خوف میں ڈوب گیا۔ ماہ نور نے یہ سنا تو اس کا دل کانپ اٹھا، مگر پھر اسے یاد آیا کہ یہی وہ شخص ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے شوہر سے جدا ہے، مگر پھر بھی اس کے دل میں بددعا نہ آئی۔ ایک رات ماہ نور کو احساس ہوا کہ بادشاہ کی بیماری کی وجہ میں ہوں۔ رات کے آخری پہر ماہ نور تنہائی میں سجدے میں گر گئی۔ وہ رو کر بولی، اے اللہ، اگر اس شخص کی زندگی بچنے میں میری خوشی قربان ہو تو میں یہ قربانی قبول کرتی ہوں، مگر کسی کی جان میری وجہ سے نہ جائے۔ وہ ساری رات روتی ہے اور صبح تک ایک فیصلے پر پہنچ چکی تھی۔ ماہ نور صبح سویرے بادشاہ کی خوابگاہ میں پہنچ گئی۔ بادشاہ آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا۔
اس نے دیکھا کہ بادشاہ بیماری کی وجہ سے بہت کمزور ہو گیا تھا۔ بادشاہ کی حالت دیکھ کر اسے بہت دکھ ہوا۔ اس کے دل میں بادشاہ کے لیے بہت عزت پیدا ہو چکی تھی، کیونکہ بادشاہ نے کبھی اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ کہ وہ وقت کا بادشاہ تھا اور کچھ بھی کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، بادشاہ سلامت۔ یہ آواز بادشاہ کی زندگی کی سب سے خوبصورت آواز تھی۔ بادشاہ نے فوراً آنکھیں کھولی اور ماہ نور کی طرف حیرت سے دیکھا۔ آپ آج کیسے رستہ بھول کر ادھر آ گئیں؟ بادشاہ سلامت، ماہ نور نے دکھ بھرے لہجے میں بولنا شروع کیا۔ مجھ سے آپ کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ میں نے آپ کی زندگی کے لیے اپنی محبت قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سب کہتے ہوئے ماہ نور کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ بادشاہ کے چہرے پر ایک خوشگوار مسکراہٹ پھیل گئی، مگر نہ جانے کیوں اس مسکراہٹ میں ایک عجیب سی گہری اداسی شامل تھی۔ اس دن کے بعد بادشاہ صحت یاب ہونا شروع ہو گیا اور چند ہی ہفتوں میں بادشاہ مکمل صحت یاب ہو کر سلطنت کے امور چلانے لگا۔ ماہ نور کی اس دن کے بعد کبھی بادشاہ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اس نے شادی کے لیے ہاں تو کر دی تھی، مگر وہ سارا دن صابر کو یاد کر کے روتی رہتی ہے۔ پھر ایک دن ایک خادمہ ماہ نور کو بلانے آئی کہ بادشاہ سلامت آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ ماہ نور کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ایک گہری اداسی اس کے پورے وجود میں پھیل گئی۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ یہ وقت تو آنا ہی تھا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور خادمہ کے ساتھ چل پڑی۔ خادمہ اس کو ایک بڑے ہال میں لے آئی جہاں بادشاہ ایک تخت پر بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے ماہ نور کا استقبال کیا اور انتہائی خوشی سے بولا، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے ہماری جان بچانے کے لیے اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانی دے دی، مگر ہم بھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے اور آج ہم آپ کو ایک ایسا تحفہ دیں گے جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہو۔ ماہ نور خاموشی سے سر جھکا کر بادشاہ کی بات سنتی رہی۔ وہ دنیا کے ہر تحفے سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ وہ غم کی عملی تصویر بن گئی، کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں دیا۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے تالی بجائی اور اس کے ساتھ ہی دروازے سے صابر داخل ہوا۔ ماہ نور نے صابر کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ ہماری طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ آج سے آپ آزاد ہیں اور اپنی مرضی سے جہاں چاہیں اپنی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزار سکتی ہیں۔ یہ سن کر ماہ نور کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ واقعی یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا تحفہ تھا جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ صابر اور ماہ نور دوبارہ ملے، آنکھوں میں آنسو اور دل میں شکر۔ اب ان کی محبت پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تھی۔ بادشاہ نے کہا، میں نے بہت دولت دیکھی، بہت حسن دیکھا، مگر ایسی وفاداری پہلی بار دیکھی ہے جو دشمن کے لیے بھی دعا بن جائے۔ ماہ نور آزاد ہے اور صابر بن یوسف اس کا حقدار ہے۔ جو محبت دعا بن جائے اسے قید نہیں کیا جا سکتا۔ بادشاہ نے دونوں کو بے شمار تحائف دیے اور وہ خوشی خوشی گھر کو روانہ ہو گئے۔